مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ لڑکی ایسا کیوں چاہتی ہے کہ میں اس کا پیچھا نہ کروں. کیا چھپانا چاہتی ہے مجھ سے؟ وہ چاہتی تو مجھے بتا بھی سکتی تھی. میں گھر واپس آ گیا. دیکھا تو گھر صاف تھا، کھانا بھی کچن میں پکا ہوا تھا. میں نے ابھی تک اس لڑکی کو اتنا سنجیدہ نہیں دیکھا تھا جتنا کہ آج دیکھ کر آ رہا تھا. پتہ نہیں کیوں میں اس کے بارے میں سوچنے لگا. کچھ دن بعد کرم دین چاچا مجھ سے ملنے آئے. گھر کو صاف دیکھ کے اور مجھے ٹیبل پہ بیٹھے کھانا کھاتا دیکھ کے کہنے لگے، صاحب جی آپ نے کھانا بازار سے منگوایا ہے؟ میں نے کہا نہیں، وہ چمبیلی آ کے دے گئی تھی. کرم دین چاچا کہنے لگے، کیا مطلب؟ چمبیلی تو اس گاؤں میں ہے ہی نہیں. یہ سن کے میں اپنا نوالا کھانا بھول گیا تھا. میں نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے میں یہی تو بتانے آیا تھا کہ دوسری ملازمہ کا ابھی تک انتظام نہیں ہو رہا. میں خود بھی بخار میں تھا. چمبیلی کو ٹائیفائڈ ہو گیا تھا اور یہاں کب سے ڈاکٹر تھے نہیں، اس لیے لوگوں کا یقین حکیموں پہ پکا ہو گیا. اس کے والدین چمبیلی کو دوسرے گاؤں حکیم کے پاس لے کے گئے ہیں، اور ویسے بھی وہ تو آپ کے آنے سے پہلے ہی جا چکی تھی. یہ سن کے میں حیران رہ گیا. میں نے کہا اگر چمبیلی جا چکی تھی تو میرے گھر پہ کام کون کر رہا ہے؟ یہ کھانا یہ کون بنا کے جا رہا ہے؟ اس نے مجھے اپنا نام چمبیلی ہی بتایا تھا. میری بات سن کے کرم دین خوف زدہ ہو گیا. کہنے لگا اوپر ایک لڑکی کے ہنسنے کی اور کبھی کبھی سسکیوں سے رونے کی آوازیں آتی ہیں، اور کبھی کبھی تو جب میں صفائی کرنے کے لیے اس گھر میں آتا تھا تو گھر پہلے سے صاف ہوتا تھا. کہیں وہ چڑیل تو اس گھر کو صاف کر کے نہیں جاتی. یہ سن کے میرے تو ہوش اڑ کے رہ گئے. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس لڑکی سے میں باتیں کر رہا تھا، جو میرے لیے کھانا پکا رہی تھی، وہ انسان نہیں تھی. آپ سوچ سکتے ہیں میری حالت کیا ہو سکتی ہے. میں تو پسینے سے شرابور ہوا. میں نے ہاتھ میں پکڑا نوالا دوبارہ پلیٹ میں رکھ دیا. کرم دین کہنے لگا صاحب جی میرا مشورہ ہے، آپ ڈسپینسری میں ہی رہ لیں، یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے. میں خود بھی یہی سوچ رہا تھا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں، کیونکہ مجھے اب خوف آنے لگا تھا. جس لڑکی کو میں انسان سمجھ رہا تھا وہ انسان تھی ہی نہیں، وہ کوئی جن زادی تھی. بہرحال کرم دین تو وہاں سے چلا گیا، لیکن رات ہو چکی تھی. مجھے فی الحال یہ رات اسی گھر میں گزارنی تھی. لیکن میں سوچ چکا تھا کہ ڈسپینسری کا ایک کمرہ صاف کروا کے اپنی رہائش وہیں پہ رکھ لوں گا، لیکن میں یہاں نہیں رہوں گا. کیا خبر وہ جن زادی میرے ساتھ کیا کر گزرتی، یا کون سی بات اسے پسند نہ آتی اور میرا گلا دبا کے مجھے جان سے مار ڈالتی. ان لوگوں کا بھروسہ تھوڑی ہوتا ہے. بہرحال میں اپنے کمرے میں ساری یاد کی ہوئی صورتوں کو پڑھ کے سو چکا تھا. رات کو میں گہری نیند سو رہا تھا جب مجھے ایک دم کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی، پھر کسی کی سسکیوں سے رونے کی آواز آئی. میں اٹھ کے بیٹھ گیا. مجھے تو خوف آنے لگا تھا. ایسے لگ رہا تھا جیسے اوپر کوئی سسکیوں سے رو رہا ہے. میں سوچ چکا تھا میں یہاں نہیں رہوں گا، میں یہاں سے چلا جاؤں گا. پھر مجھے لگا جیسے لاؤنج میں کوئی چل رہا ہے. خوف کے مارے میں اٹھ کے بیٹھ گیا. پھر مجھے تالا کھلنے کی آواز آئی. میں نے سوچا کہ مجھے ہمت کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ آخر ماجرا کیا ہے. اگر میں بھی جنات کے بارے میں ہی سوچتا رہوں گا تو حقیقت ہمیشہ مجھ سے پوشیدہ ہی رہے گی. پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے لگتا تھا جیسے یہ قصہ کوئی اور ہے. میں نے دھیرے سے کمرے کا دروازہ کھولا تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ تالا کھولنے والی چمبیلی تھی. جلدی سے وہ سیڑھیاں چڑھ گئی. بدحواسی میں شاید دروازہ بھی اس نے بند نہیں کیا. میں دھیرے دھیرے چلتا ہوا دروازے کے پاس آ گیا. دیکھا تو اوپر کی سیڑھیاں کافی صاف ستھری تھی. میں نے چاروں کل پڑھ کے آیت الکرسی کا حصار اپنے گرد کھینچا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا. چپل میں نے نیچے ہی اتار دی. جیسے جیسے میں سیڑھیاں چڑھ رہا تھا مجھے ہلکی ہلکی باتوں کی آواز آ رہی تھی. کیسے چوٹ لگ گئی اسے؟ تم نے دھیان کیوں نہیں رکھا؟ کہا تھا نا اس کا دھیان رکھنا. مجھے چمبیلی کی آواز آ رہی تھی. میں دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا. ذرا سا اندر جھانک کے دیکھا تو اندر ایک 10 سالہ بچہ تھا اور ایک 8 سالہ بچی. چمبیلی کہہ رہی تھی
عمر میں نے کہا تھا نا تم روبی کا خیال رکھنا۔ وہ بچی شاید گری تھی اس لیے اسے چوٹ آئی ہوئی تھی، وہ اپنی ٹانگ پکڑے رو رہی تھی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ اتنی شدت سے درد کو برداشت کر رہی تھی، بس آنسو ٹپکا رہی تھی، اپنی آواز نہیں نکال رہی تھی۔ بے اختیار حلق سے اگر اس کے سسکیاں نکلتی تو چنبیلی اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیتی تھی۔ دیکھو سسکیوں سے مت رو روبی، اگر کسی کو شک ہو گیا تو ہمیں یہاں سے بھی نکال دیا جائے گا، پھر کہاں جائیں گے ہم لوگ؟ بڑی مشکل سے یہ ایک سہارا ملا ہے۔ میں ساری کہانی سمجھ چکا تھا، یہ سارا خوف چنبیلی کا پھیلایا ہوا تھا، بلکہ یہ تو چنبیلی تھی ہی نہیں، پتہ نہیں کون تھی یہ۔ اس بچی کے پاؤں میں کافی گہرا زخم ہو چکا تھا، اسے یوں ضبط سے آنسو بہاتے دیکھ کے مجھے کچھ ہوا تھا۔ اس عمر کے بچے ذرا سی چوٹ پہ چلانے لگتے ہیں، رونے لگتے ہیں، لیکن وہ صبر سے کام لے رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ چنبیلی اپنا دوپٹہ پھاڑتی اور اپنی بہن کی چوٹ پہ پٹی باندھتی، میں اندر آ گیا۔ مجھے دیکھ کے اس کے بہن بھائی گھبرا گئے، البتہ چنبیلی کی میری طرف پشت تھی۔ جیسے ہی اس کے بہن بھائیوں نے مجھے دیکھا تو کہنے لگے آپی وہ۔ چنبیلی نے فوراً پلٹ کے دروازے کی طرف دیکھا، میں وہیں کھڑا تھا، ماتھے پہ بل ڈالے۔ اس کا تو ایک رنگ آ کے گزر گیا، فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا تو تم یہاں لوگوں کو بیوقوف بنا رہی تھی، بتاؤں تمہاری سچائی؟ تو وہ میرے سامنے آ گئی، میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ نہیں صاحب جی پلیز، ہماری سچائی کسی کو مت بتائیے گا، ہم لوگ بے آسرا ہے، یہ کہہ کے رونے لگی۔ کہنے لگی میرے پاس اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اگر میں یہ بات مشہور نہ کرتی تو میری عزت محفوظ نہ رہتی۔ میں کس طرح سے اپنی عزت کو، اپنے بہن بھائیوں کو یہاں پہ محفوظ رکھ رہی ہوں یہ میں جانتی ہوں، بہت مشکل سے زندگی گزار رہے ہیں ہم۔ میں نے کہا فی الحال تو میں تمہاری بہن کی پٹی کروں گا کیونکہ اس کے بہت گہرا زخم آیا ہے، جاؤ نیچے سے میرا باکس لے کے آؤ۔ وہ نیچے گئی اور باکس لے کر آ گئی۔ میں نے اس بچی کی بینڈیج کی، پھر چنبیلی سے کہا جاؤ گرم دودھ لے کے آؤ۔ وہ دودھ لے کے آ گئی، اس کے ساتھ میں نے اس بچی کو درد کی دوا کھلا دی۔ اس کا بھائی بھی سہما ہوا تھا، وہ بچی بھی ڈری ہوئی تھی۔ میں نے کہا اب بتاؤ یہ سب کیوں کیا تم نے؟ کہنے لگی دراصل میں رابعہ منور کی بیٹی ہوں۔ یہ سن کے میرا دماغ گھوم کے رہ گیا۔ میں نے کہا رابعہ منور، وہ جو ایک سیاستدان کی بیٹی ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے کہا تم کیا سمجھتی ہو میں تمہیں بیوقوف نظر آ رہا ہوں کہ تم مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولو گی تو میں مان لوں گا؟ کہنے لگی میرے پاس ثبوت ہے۔ اس نے سامنے بنی ہوئی الماری کھولی اور تصاویر مجھے دکھانی شروع کی۔ رابعہ منور کے ساتھ وہی کھڑی ہوئی تھی، لیکن اس وقت چھوٹی تھی، اور سب سے چھوٹی بیٹی کو رابعہ منور نے گود میں پکڑا ہوا تھا۔ کہنے لگی ابھی بھی آپ کو لگے گا کہ یہ جھوٹ ہے؟ ویسے بھی تصاویر ہیں، یہ موبائل نہیں ہے جس پہ ایڈیٹنگ کی جا سکے یا اپنی مرضی سے کچھ بھی کیا جا سکے۔ پھر اس نے اپنے سرٹیفکیٹ بھی دکھائے۔ کہنے لگی رابعہ منور نے اپنے والد کے خلاف جا کر میرے باپ سے شادی کی تھی، محبت کی شادی، اور میرے نانا نے ان سے ہر تعلق ختم کر دیا تھا۔ میرے والد اچھی جاب کرتے تھے، ہاں وہ میرے نانا کی طرح بہت امیر کبیر انسان نہیں تھے، لیکن ہمارے گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ لیکن جب روبی پیدا ہوئی، یہ چند ماہ کی تھی جب میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ میرے والد کا جتنا بینک بیلنس تھا وہ سب ختم ہو گیا، ہم پر فاقوں کی نوبت آنے لگی۔ مجبوراً میری والدہ ہمیں لے کر نانا کے پاس چلی آئیں۔ میرے نانا حالانکہ اس وقت پیرالائز تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ بیٹی ہونے کے ناطے وہ میری والدہ کو تو سنبھال لیں گے، لیکن وہ ہمیں قبول نہیں کریں گے، اس لیے وہ ہمیں یتیم خانے بھجوا دیں۔ اس وقت میری ماں کے دل میں ہماری محبت شاید باقی تھی، ماں کی تڑپ باقی تھی، اس لیے انہوں نے اپنے اس بنگلے کے اوپر چھت پہ بنے کمرے میں ہمیں رکھا، جس کے بارے میں صرف ایک ملازمہ کو علم تھا اور کسی کو بھی کچھ نہیں پتا تھا۔ ہم 4 بہن بھائی تھے، سب سے بڑی میں ہوں، مجھ سے چھوٹا میرا ایک بھائی تھا ارباز، اور پھر عمر، اور پھر روبی۔ ہم لوگ اس چھتی پہ رہتے تھے جو چاروں طرف سے بند رہتی تھی۔ ایک چھوٹا سا روشن دان تھا جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا تھا کہ دن ہے یا رات ہے۔
روشنی بس ہلکی ہلکی سی اس چھتی پہ آتی تھی۔ ہم دونوں بہن بھائی 7ویں 8ویں جماعت میں تھے، اس لیے ہماری والدہ ہمیں کتابیں لا کر دیتی تھی، کہتی تھی کہ خود بھی پڑھو اور چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی پڑھاؤ، اور خبردار تم لوگوں کے منہ سے آواز نہ نکلے، تمہارے نانا کو اگر شک بھی ہو گیا تو تم لوگوں کو دھکے دے کے نکال دیں گے۔ میری والدہ ہمیں کھانے پینے کا سامان دے کر جاتی تھیں اوپر، لیکن ہمیں پراپر طور پہ سورج کی روشنی میسر نہیں آتی تھی۔ میں نے اپنے چھوٹی بہن کو خود پالا ہے، اس نے تو میری ماں کی ممتا کا مزہ تک نہیں چکھا کہ ماں کیا ہوتی ہے۔ بہرحال وقت یوں ہی گزرنے لگا، 3 سال ہم نے وہاں گزارے۔ ان 3 سالوں میں ہماری ماں کا رویہ آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ پہلے وہ روز آتی تھی، پھر ایک ملازمہ کے ہاتھ کھانا بھیجنے لگی، بس وہی ایک ملازمہ اس راز سے واقف تھی، اور پھر میری ماں ہفتے میں ایک بار آتی تھی۔ آہستہ آہستہ مہینے میں ایک بار چکر لگا لیتی۔ اس کا دھیان اب اپنے باپ کی باتوں کی طرف جانے لگا تھا، کیونکہ میرے نانا ان کی دوسری شادی کروانا چاہتے تھے اور اپنے سرکل میں انہیں لے کر جاتے تھے۔ میری ماں کی دلچسپی ہم چاروں پہ سے ہٹنے لگی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ کئی مہینے ہمارے پاس نہیں آتی تھی۔ ایک بار ارباز کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ دھوپ نہ ملنے کی وجہ سے پتہ نہیں اسے کون سی بیماری لگ گئی، وہ بالکل سوکھ کے کانٹا ہو گیا، اور ایک دن اس کی طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ میں ڈر گئی۔ میں نے امی سے بہت کہا کہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا چاہیے، اس کی طبیعت بہت خراب ہے، لیکن میری ماں نے اس بات کی پرواہ تک نہیں کی۔ یہ کہہ کے وہ رونے لگی۔ میں اسی کو غور سے دیکھ رہا تھا، پھر اپنے آنسو صاف کر کے کہنے لگی، میرا بھائی دم توڑ گیا، میری گود میں اس نے جان دی۔ میں رونے لگی۔ جب میری والدہ کو پتہ چلا کہ میرے بھائی کو مرے ہوئے بھی 2 دن ہو گئے اور بدبو کی وجہ سے میں اور میرے چھوٹے بہن بھائی بھی بیمار رہنے لگے ہیں، تو میری والدہ کے ہوش اڑے تھے۔ انہوں نے میرے بھائی کی لاش کو ایک بورے میں ڈالا اور ملازمہ کے ساتھ نیچے لے کے گئی، اپنے بنگلے کے پچھلے حصے میں اسے دفنا دیا۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ میری ماں کی شادی ہو رہی ہے۔ گھر میں شادیانے بجنے لگے، خوشیوں کا ماحول تھا، اور ہماری ماں کو ہماری پرواہ تک نہیں تھی۔ میرا چھوٹا بھائی عمر بھی بیمار رہنے لگا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں اسے بھی وہی بیماری نہ لگ جائے اور ہم لوگ اس چھتی میں رہتے رہتے مر نہ جائیں۔ اس لیے میں چھپ چھپا کر اپنے دونوں بہن بھائیوں کو لے کر مہمانوں کے بیچوں بیچ گھر سے باہر نکل گئی۔ بھاگتے بھاگتے میں مین سڑک پہ آئی۔ آتے ہوئے میں نے یہ کیا تھا کہ 1-2 کمروں سے کیش اور زیور اٹھا لیا تھا، کیونکہ اتنا مجھے پتا تھا کہ باہر کی دنیا میں پیسوں کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ بس میں بیٹھ کے میں نے پیسے دے کے اپنی ٹکٹ خریدی۔ جیسے ہی بس اس گاؤں میں آ کے رکی تو میں اپنے بہن بھائیوں کو لے کے اتر گئی۔ 2 دن میں نے کھیتوں میں گزارے۔ وہیں سے پتا چلا کہ سامنے والا مکان خالی رہتا ہے، یہاں پہ کوئی بھی نہیں آتا۔ میرے لیے یہ بہت اچھا موقع تھا اور ایک محفوظ مقام مجھے مل رہا تھا۔ میں نے دیوار کودی اور اپنے بہن بھائیوں کو بھی دیوار کے ذریعے سے اندر باغ میں پھینکا۔ ہم تینوں اسی پورشن کے اوپر والے حصے میں آ گئے، اور پھر جب ہم سب ہنستے باتیں کرتے یا میرے بہن بھائی روتے تو لوگوں کو لگتا کہ یہاں جنات کا سایہ ہے۔ یہ بات میرے لیے سود مند ثابت ہوئی۔ میں جان بوجھ کے چنبیلی بن جاتی، نیچے جا کے کام کرتی، اور جب نیچے والے ڈاکٹر کو خبر ہوتی کہ اصل چنبیلی کوئی اور ہے تو وہ مجھے چڑیل سمجھتا۔ لوگ یہاں سے دور بھاگنے لگے تھے۔ کھانے پینے کا سامان میں ہی باہر سے لے کے آتی تھی، یا کوئی ڈاکٹر یہاں آتا تھا تو سرکاری راشن کچن میں رکھ جاتا تھا، اور کبھی کبھی میں جان بوجھ کے یہاں سے گزرنے والے راہگیروں کو دیکھ کر کھانے کی چیزوں کی فرمائش کرتی، زور زور سے بولتی کہ اگر رات تک یہاں راشن کا سامان نہ آیا تو تمہارے اوپر ایسی آفت اور مصیبت ڈالوں گی کہ تم سنبھل نہیں پاؤ گے۔ یہاں کے لوگ ڈر جاتے اور راشن کا سامان گیٹ کے باہر رکھ کے چلے جاتے۔ جب وہ چلے جاتے تو رات کے اندھیرے میں میں وہ سامان لے آتی اندر، کبھی مٹھائی تو کبھی کچھ۔ یہ سب چیزیں میری اور میرے بہن بھائیوں کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے یہ راستہ اختیار کیا۔
ڈاکٹر صاحب اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں غلط ہوں تو میں آپ کے سامنے ہوں، آپ جو چاہے سزا دے دیں۔ مجھے بڑا افسوس ہوا تھا، اس کی ماں اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ بڑی خوشگوار زندگی گزار رہی تھی اور یہ لوگ اپنا پیٹ پالنے کے لیے کیا کیا جتن کر رہے تھے۔ کچھ چنبیلی کی شکل بالکل اپنی ماں جیسی تھی اور بہن بھائی بھی رابعہ منور کی مشابہت رکھتے تھے۔ میں نے گہری سانس لی۔ میں نے کہا تم لوگ یہاں رہ سکتے ہو، میں تمہارا یہ راز ہی رکھوں گا۔ کچھ دن تو سب کچھ ایسے ہی چلتا رہا۔ ایک دن میں نے چنبیلی سے کہا کہ تمہارا اصلی نام کیا ہے؟ کہنے لگی میرا نام عظمیٰ ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں عظمیٰ ہی کہا کروں گا۔ وہ بڑی بے ضرر سی لڑکی تھی لیکن سمجھدار تھی۔ ایک بار میں نے اس سے کہا کہ میں چاہتا ہوں تمہارے دونوں بہن بھائی اسکول میں جا کے پڑھیں۔ یہ سن کے عظمیٰ خوفزدہ ہو گئی، کہنے لگی نہیں صاحب جی، میں اپنے بہن بھائیوں کو کہیں جانے نہیں دوں گی، ان کے بے فارم دینے پڑیں گے، اور آج تک انہوں نے کبھی اسکول کی شکل نہیں دیکھی۔ میں نے کہا ہاں لیکن تم نے انہیں پڑھا رکھا ہے نا، جتنا پڑھا رکھا ہے اس کے حساب سے ان کا داخلہ ہو جائے گا۔ دیکھو یوں زندگی کب تک گزارو گے؟ آج نہیں تو کل تمہارا یہ راز فاش ہو جائے گا، پھر کیا کرو گے یہ سوچا ہے تم نے؟ وہ سوچ میں پڑ گئی، کہنے لگی آپ کیا تعارف کروائیں گے؟ میں نے کہا تم اس بات کو چھوڑو۔ بہرحال میں نے اس کے دونوں بہن بھائیوں کو اسکول میں داخل کروایا۔ جب انہوں نے پوچھا کہ والد کا نام کیا ہے تو مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ اب میں کیا کہوں۔ عظمیٰ بھی میرے ساتھ ہی تھی لیکن نقاب میں تھی، کیونکہ گاؤں میں وہ چڑیل کی حیثیت سے جانی پہچانی جاتی تھی، کئی لوگوں کو ڈرا چکی تھی۔ میں نے کہا میں ان کا باپ ہوں۔ یہ سن کے عظمیٰ میری طرف دیکھنے لگی۔ سامنے بیٹھی پرنسپل کو لگا کہ شاید عظمیٰ میری بیوی ہے اور وہ دونوں بچے ہمارے بچے ہیں۔ اس نے داخلہ دے دیا۔ گھر واپس آئے تو عظمیٰ کہنے لگی آپ نے ایسے کیوں کیا؟ میں نے کہا تو کیا کرتا، اب کسی نہ کسی کو تو نام دینا ہی تھا۔ کہنے لگی آپ کے لیے مشکل نہ ہو جائے۔ میں نے کہا نہیں آئے گی، میری وجہ سے اگر کسی کا بھلا ہو جاتا ہے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہرحال وقت گزرنے لگا، عظمیٰ گھر کا سارا کام کرنے لگی تھی۔ کرم دین نے جب مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کہ میں نے ایک ملازمہ رکھ لی ہے، اس لیے چنبیلی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں عظمیٰ کو ڈسپینسری بھی لے جانے لگا، اسے دوائیوں کے بارے میں، بینڈیج کیسے کرتے ہیں، یہ سب کچھ سکھانے لگا۔ وہاں پہ کچھ سینئر وارڈ بوائے بھی تھے جنہیں اسٹیچز لگانے آتے تھے۔ میں نے ان میں سے ایک سے کہا کہ یہ لڑکی میری جاننے والی ہے، اسے یہ سب کچھ سکھا دو۔ آہستہ آہستہ وہ کافی حد تک نرسنگ کا کام سیکھ رہی تھی، مجھے بہت دعائیں دیتی تھی۔ میرے اور اس کے بیچ میں بس انسانیت کا رشتہ تھا، دوسرا کوئی رشتہ نہیں تھا۔ لیکن ایک بار رات کے وقت بہت تیز طوفانی بارش ہوئی، یہاں تک کہ اوپر کا پورشن جو کہ پہلے ہی خستہ حالت میں تھا وہ ٹپکنے لگا۔ مجبوراً عظمیٰ کو اور اس کے بہن بھائیوں کو نیچے آنا پڑا۔ وہ تینوں ہی بارش کے پانی سے بھیگ چکے تھے اور بارش کا پانی اوپر کے صحن سے سیڑھیوں سے نیچے والے صحن میں بھی آنے لگا تھا۔ عظمیٰ نیچے آ کے وائپر پکڑ چکی تھی اور پانی نکالنے لگی۔ اس کے بہن بھائیوں نے کپڑے تبدیل کیے اور دوسرے کمرے میں سو گئے۔ میں بھی اس کے ساتھ مل کے باہر پانی نکالنے لگا۔ بارش تھم چکی تھی، وہ ابھی بھی بھیگی ہوئی تھی۔ میں نے کہا یہاں سے پانی میں نکال دیتا ہوں، تم جاؤ جا کے کپڑے تبدیل کرو۔ پانی باہر نکالتے نکالتے مجھے آدھا گھنٹہ لگ گیا تھا۔ تھک ہار کے جب میں کمرے میں آیا، اپنے کپڑے تبدیل کیے، تب تک وہ شاید نہا کے باہر آئی تھی۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگی صاحب جی آپ کے لیے چائے بنا دوں؟ میں نے کہا ہاں سردی تو بہت لگ رہی ہے، ایسا کرو 2 کپ بنا لو، ہم دونوں ہی پی لیتے ہیں۔ وہ چائے بنانے کے لیے چلی گئی۔ چائے بنا کے جب وہ کمرے میں آئی تو بارش پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ زور سے بجلی چمکی اور بادل بڑی زور سے گرجے۔ وہ بری طرح سے گھبرا گئی تھی، بہت خوفزدہ تھی۔ میں نے کہا تم پریشان نہیں ہو، ایسا کرو تم چائے کا کپ لے کے اپنے بہن بھائیوں کے کمرے میں چلی جاؤ۔ کہنے لگی ٹھیک ہے لیکن بہت ڈر لگ رہا ہے، اگر آپ بھی ہمارے کمرے میں سو جائیں تو۔ کچھ دیر تو میں اس کی بات کو سن کے سوچنے لگا۔
پھر حامی بھر لی۔ میں چائے ختم کر کے اس کے کمرے میں آ گیا۔ وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جہازی پلنگ پہ لیٹ چکی تھی۔ میں وہی کمرے میں موجود صوفے پہ لیٹ گیا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اس رات کی صبح میرے لیے بہت بڑی مصیبت لے کر آئے گی۔ صبح صبح کوئی بیرونی دروازہ کھول کے اندر آیا، کیونکہ بیرونی تالے کی چابی کرم دین کے پاس بھی تھی۔ اسے لگا کہ میں اکیلا سو رہا ہوں، اس لیے جب اس نے دروازہ کھولا تو ہم سب کو دیکھ کے وہ حیران رہ گیا۔ وہ اکیلا ہوتا تو شاید میں بات سنبھال لیتا، لیکن نمرا اس کے ساتھ تھی۔ وہ مجھے سرپرائز دینا چاہتی تھی، اس لیے 4 دن کی چھٹیوں پہ وہ مظفر آباد آ گئی تھی۔ کمرے میں مجھے، عظمیٰ کو اور 2 بچوں کو سوتا ہوا دیکھ کے وہ بھی حیران تھی۔ میں اٹھ بیٹھا، نمرا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں فوراً سے نمرا کے پاس آ گیا۔ عظمیٰ اور بچوں کی بھی آنکھ کھل چکی تھی۔ کہنے لگی یہ سب کیا ہے؟ کون ہیں یہ لوگ؟ میں نے کہا میری بات سنو۔ کہنے لگی سننے کے لیے کیا رہ گیا ہے؟ سب نظر آ رہا ہے مجھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم مجھے اتنا بڑا دھوکہ دو گے۔ میں نے کہا یہ میری کچھ نہیں لگتی، میں تمہیں بتاتا ہوں سچ کیا ہے۔ کرم دین کہنے لگا صاحب جی اتنا تو ہمیں بھی سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ دونوں بچے آپ کے ہیں، کیونکہ اسکول میں آپ کے نام سے انہیں داخلہ ملا ہے، اور یہ عورت بھی آپ ہی کی عورت ہے، تبھی تو آپ انہیں ڈسپینسری میں نرسنگ سکھا رہے ہیں۔ آپ صرف یہ بتائیں کہ آپ کی یہ بیوی بچے یہاں کیسے آئے؟ نمرا پہلے ہی شک و شبہات میں تھی۔ کرم دین کی بات نے تو جیسے اس کے شک پہ مہر لگا دی۔ وہ کہنے لگی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر جاؤ گے۔ تم نے خفیہ نکاح کر رکھا تھا۔ عظمیٰ کہنے لگی نہیں بی بی، یہ میرے کچھ نہیں لگتے۔ دیکھیں میری وجہ سے آپ غلط فہمی مت پالیں، میں آپ کو سارا سچ بتانے کو تیار ہوں۔ میں نے کہا نہیں یہ ٹھیک کہہ رہی ہے، یہ میری بیوی ہے اور یہ میرے بچے ہیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ عظمیٰ کا سچ سب کے سامنے آئے اور اس کی زندگی اجیرن بن جائے۔ نمرا کو اگر یقین آ بھی جاتا تو وہ مجھے لے کے یہاں سے چلی جاتی، اور پیچھے سے عظمیٰ اور اس کے بہن بھائیوں کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوتا۔ وہ در در کی ٹھوکریں کھاتے اور شاید اپنی عزت بھی گنوا بیٹھتی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس لڑکی کو تکلیف پہنچے، کیونکہ اس نے پہلے ہی اپنی زندگی بہت اذیتوں میں گزاری تھی۔ میری بات سن کے عظمیٰ حیران تھی۔ نمرا کہنے لگی میں نفرت کرتی ہوں تم سے، یہ کہہ کے وہ چلی گئی۔ کرم دین بھی وہاں سے چلا گیا۔ میں جانتا تھا کہ نمرا کو میں بے وفا لگوں گا، بہت برا لگوں گا، لیکن اسے سہارا مل جائے گا، اس کی شادی ہو جائے گی۔ ہاں لیکن اگر عظمیٰ کو سہارا نہیں مل سکتا۔ عظمیٰ کہنے لگی آپ نے کیوں جھوٹ بولا ڈاکٹر صاحب؟ میں نے کہا تو کیا کرتا، میرا سچ تمہاری زندگی برباد کر سکتا تھا، تمہارے بہن بھائیوں کی زندگی برباد کر سکتا تھا۔ کہنے لگی آپ کو اتنی بڑی قربانی دینے کی ضرورت نہیں تھی، آپ ہمارے کچھ بھی نہیں لگتے، جتنا آپ نے کیا ہے اتنا کافی تھا۔ میں جا کے آپ کی منگیتر کو یقین دلا سکتی ہوں کہ ہمارے بیچ میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ایک بار عورت کے دل میں شک آ جائے تو پھر کبھی ختم نہیں ہوتا، اور اس کی شادی کسی سے بھی ہو جائے گی۔ وہ ایک ڈاکٹر ہے، اس کے والدین ہیں، اس کا اپنا گھر ہے جہاں وہ محفوظ رہ سکتی ہے۔ البتہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی ٹھکانہ ہے، نہ گھر ہے، تمہارے بہن بھائیوں کو سہارے کی ضرورت ہے اور تمہیں بھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ کہنے لگی میں نے سنا تھا کہ اللہ کی ذات ہر چیز پہ قادر ہے، وہ جب چاہے سگے کو سوتیلا بنا دیتا ہے اور جب چاہے سوتیلے کو سگا بنا دے۔ میری ماں سگی ہو کے ہمارے لیے سوتیلی بن گئی، اور آپ ایک اجنبی ہو کے ہمارے لیے کتنا کچھ قربان کر رہے ہیں۔ بہرحال میں نے اس سے نکاح کر لیا تھا، لیکن اسی رات میرے والدین پہنچ گئے۔ کہنے لگے کہ ابھی کے ابھی اس لڑکی کو طلاق دو، تم اس کے ساتھ زندگی نہیں گزارو گے، ہم اس شادی کو نہیں مانتے۔ نمرا کا رو رو کے برا حال ہے۔ میں نے کہا میں اسے بے آسرا نہیں چھوڑ سکتا، یہ میری بیوی ہے اور یہ دونوں میرے بچے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ دوں گا؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ میرے والدین نے مجھ سے ہر ناطہ توڑ لیا تھا، اور عظمیٰ مجھے دیکھ کر حیران تھی۔ کہنے لگی آپ کو یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا،
آپ اتنی بڑی قربانی کیوں دے رہے ہیں؟ آپ کے والدین آپ کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، آپ کی منگیتر آپ کو چھوڑ کے جا چکی ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، اگر ہم لوگ خود غرضی سے ہی سوچیں گے تو پھر بے سہارا لوگوں کو سہارا کون دے گا؟ بہرحال وہ لڑکی مجھ سے تقریباً 10 سال چھوٹی تھی اور اس کے بہن بھائی اس سے کافی سال چھوٹے تھے۔ حالانکہ اس نے مجھے کسی بھی چیز سے منع نہیں کیا تھا، لیکن میں چاہتا تھا کہ وہ پڑھے۔ جب میں نے اس سے کہا کہ وہ میٹرک کے پیپر دے، تیاری کرے، تو وہ حیران رہ گئی۔ کہنے لگی میری اب عمر تھوڑی ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے تمہاری عمر کو؟ اتنی بھی بڑی نہیں ہو۔ کہنے لگی لیکن 9ویں 10ویں جماعت کے حساب سے تو بہت بڑی ہوں۔ پھر بھی میں نے اسے 9ویں 10ویں جماعت کے پیپر دلوائے تھے۔ اسے خود سمجھاتا بھی رہا۔ اس دوران میں نے اسے کبھی بھی پریشان کرنے کی کوشش نہیں کی، نہ ہی کوئی تعلق قائم کیا، کیونکہ بامشکل اس لڑکی کی عمر 20 سے 21 سال تھی، اور وہ تھی بھی بہت نازک سی، اور میری عمر 31-32 سال تھی۔ پھر میں نے عظمیٰ سے کہا کہ تم میڈیکل میں داخلہ لے لو۔ یہ سن کے وہ کہنے لگی نہیں صاحب جی۔ میں نے کہا کیوں نہیں، اور یہ تم مجھے صاحب جی نہ کہا کرو، میرا نام عبدالہادی ہے، اب تم مجھے ہادی کہہ سکتی ہو۔ کہنے لگی نہیں، میں آپ کو صاحب جی ہی کہوں گی۔ پھر کہنے لگی آپ کیوں چاہتے ہیں کہ میں میڈیکل لوں؟ میں نے کہا اس لیے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم ایک ڈاکٹر بن جاؤ، اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جاؤ۔ پتہ نہیں کیوں اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو ہیں، جلدی سے صاف کر گئی۔ مجھے لگا شاید خوشی کے آنسو ہیں۔ کہنے لگی ٹھیک ہے، آپ میرا داخلہ کروا دیں۔ میں نے اس کا داخلہ کروا دیا۔ پری میڈیکل میں اس کے بہت اچھے نمبر آئے تھے، البتہ MBBS میں داخلے کے لیے سورس کے ساتھ بھاری رقم کی بھی ضرورت تھی، اور میں سوچ رہا تھا کہ پیسوں کا ارینجمنٹ کہاں سے کروں، کیونکہ بے شک میرے والدین مجھ سے ناراض تھے، لیکن میں ماہانہ اپنے والدین کو خرچہ بھیج رہا تھا۔ حالانکہ میرے 2 بڑے بھائی بھی تھے، لیکن پھر بھی میں اپنا فرض نبھا رہا تھا۔ مجھے ساری زندگی تو اپنے والدین سے ناراض نہیں رہنا تھا۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ کون سی ایسی چیز ہے جسے بیچ کے میں عظمیٰ کی میڈیکل کی فیس بھر سکوں۔ ابھی MD کیٹ باقی تھا اور مجھے امید تھی کہ وہ اس میں بھی کلیئر ہو جائے گی۔ ایک بار رات کو میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ باہر لاؤنج سے سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں باہر آیا، دیکھا تو وہ جائے نماز پہ بیٹھی رو رہی تھی۔ میں نے کہا عظمیٰ کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی نہیں، بس یوں ہی۔ جلدی سے اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ میں نے کہا پھر بھی پتہ تو چلے کہ کیوں رو رہی ہو۔ وہ کہنے لگی صاحب جی آپ سے ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا ہاں پوچھو۔ کہنے لگی آپ کیوں چاہتے ہیں کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں؟ میں نے کہا اس لیے تاکہ تم اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جاؤ۔ کہنے لگی پھر اس کے بعد آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ یہ سن کے میں حیران ہوا۔ میں نے کہا نہیں تو۔ کہنے لگی میں جانتی ہوں میں آپ کے قابل نہیں ہوں، آپ نے صرف مجھے اس لیے سہارا دیا ہے تاکہ دنیا کی نظر میں ہمارا رشتہ گالی نہ بن جائے، اور جب میں ڈاکٹر بن جاؤں گی تو آپ مجھے چھوڑ دیں گے، کیونکہ اس وقت میں اس قابل ہو جاؤں گی کہ اپنے بہن بھائیوں کو پال سکوں۔ ساتھ ساتھ آنسو بہائے جا رہی تھی۔ میں نے اس کے آنسو صاف کیے۔ میں نے کہا تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ کہنے لگی اس لیے کیونکہ آپ کبھی بھی میرے پاس آنے کی کوشش نہیں کرتے، مجھے دیکھتے تک نہیں ہے، اس لیے کہ آپ اپنی منگیتر کو پسند کرتے ہیں۔ آپ نے مجبوراً مجھے اپنایا ہے، دل سے نہیں اپنایا۔ آپ کو صرف یہ لگا کہ مجھے سہارے کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا میری جو منگیتر تھی نا اس کی اب شادی ہو چکی ہے، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ ہمارے رشتے کی وجہ سے تمہاری پڑھائی ڈسٹرب ہو، لیکن اگر تمہیں لگتا ہے کہ میرے تمہارے قریب نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ تم مجھے پسند نہیں ہو، تو تم مجھے بہت پسند ہو۔ ہاں پہلے ایسا کچھ نہیں تھا، لیکن نکاح کا رشتہ دلوں میں خود بخود محبت ڈال دیتا ہے۔ یہ کہہ کے میں نے اسے کھڑا کیا، اپنے ساتھ لگا لیا، اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ میں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تم ایک بہت بڑی ڈاکٹر بنو، اور پھر اپنی ماں کے سامنے کھڑی ہو اور اسے اپنا تعارف کرواؤ۔ تمہاری ماں کو یہ لگے کہ اگر اس نے تمہیں سہارا نہیں دیا تو اللہ نے
تمہاری ماں اور نانا کے سہارے کے بغیر تمہیں ایک بہت اونچے مقام پہ کھڑا کر دیا ہے۔ میری بات سن کے وہ بڑی حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی، پھر اپنا سر میرے سینے پہ رکھ دیا۔ مجھے نہیں پتا کہ میری کون سی نیکی کام آئی ہے، لیکن میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ مجھے آپ جیسا شوہر ملا ہے۔ میں نے کہا ہاں، لیکن اگر تم کچھ دیر اور میرے ساتھ یوں لگی رہو گی تو پھر بڑی مشکل ہو جائے گی۔ میری بات سن کے وہ جلدی سے مجھ سے پیچھے ہٹی، لیکن میں اس کا بازو پکڑ کے اسے اپنے قریب کر چکا تھا، اس کے حسین بالوں کو کھول چکا تھا، پھر اسے گود میں بھر کے کمرے میں لے گیا۔ وہ بے حد نروس ہو رہی تھی۔ اسے بیڈ پہ لٹا کے میں نے لیمپ آف کر دیا، کیونکہ اب صبر کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ اسے بھی سیراب کرتا رہا، خود بھی اس کے لمس سے اپنے آپ کو سیراب کرتا رہا۔ صبح اس کا شرمایا شرمایا سا روپ اور بھی زیادہ حسین لگ رہا تھا۔ بہرحال جب تک اس نے MBBS کیا، ہمارا ایک بیٹا بھی ہو چکا تھا۔ میرے والدین کچھ سال ناراض رہنے کے بعد مان گئے تھے، کیونکہ نمرا کی بھی شادی ہو چکی تھی اور وہ اپنے گھر میں خوش تھی۔ سب کو یہی پتا تھا کہ عمر اور روبی میرے بچے ہیں، اور میں نے کبھی بھی انہیں عظمیٰ کے بہن بھائی سمجھا ہی نہیں تھا، اپنے بچے ہی سمجھا تھا۔ وقت گزرنے لگا، آج عظمیٰ گائناکالوجسٹ بن چکی ہے، روبی نے بھی میڈیکل کر لیا ہے، عمر انجینئرنگ کر رہا ہے۔ کچھ دن پہلے ایک سیاسی پارٹی میں مجھے مدعو کیا گیا تھا اور میں سب کے ساتھ گیا تھا، پوری فیملی کے ساتھ۔ وہاں پہ رابعہ منور بھی مدعو تھی۔ شاید عمر اور روبی کو دیکھ کے تو وہ پہچان نہیں پائی، لیکن عظمیٰ کو دیکھ کے اس کا رنگ بدل کے رہ گیا تھا۔ پھر جب میں نے تعارف کروایا کہ وہ کتنی بڑی ڈاکٹر بن چکی ہے تو حیران بھی تھی اور شرمندہ بھی تھی۔ بس یہی ایک تھپڑ تھا جو میں نے رابعہ منور کے منہ پہ مارنا تھا کہ اگر پسند کی شادی کی تھی، بچے پیدا کیے تھے، تو ان بچوں کو سب کے سامنے متعارف بھی کرواتی۔ یہ کیا کہ اپنی زندگی کی خاطر اپنے بچوں کی زندگی کو جہنم بنانے کی کوئی کسر اس عورت نے نہیں چھوڑی تھی۔ اولاد کوئی گناہ تو نہیں تھا جسے یوں پھینک دیا جائے۔ بہرحال میں خود کو بہت اچھا نہیں سمجھتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایسے نوجوان ہمارے ملک میں ہونے چاہیے جو ایسے بے سہاروں کو سہارا دیں، اور ویسا سہارا جیسا دینے کا حق ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟